وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 15-16، درس کا نمبر 2396. آج کا موضوع، کیا ہم لوگوں کو اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے راستے پر نہ چلنے کی ترغیب دیتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ ان کے بعد خدا کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 15. فَلِذَلِكَ فَادْعُ، بس تم اے داعی، اے صاحب قرآن، تم اسی دین کے لیے دعوت دیتے رہو. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر قائم رہو. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے ان کی خواہشات پر کان نہ دھرو. وَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، اور تم یہ کہہ دو کہ میرا تو یقین ہے اس دین پر، اس قانون پر جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی ہے. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں. اللہ ربنا وربکم، اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے. لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت یعنی بحث و تکرار نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، اللہ تعالی ہم سب کو جمع فرمائے گا. وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف واپس سب کا پلٹنا ہے. سامعین اکرام، اس میں مضمون ایک تو یعنی آیت نمبر 15 ہے آج جو ہم نے پڑھی ہے. ایک تو داعی کو
یہ مخاطب داعی ہے اور اس کے مقابل جو نہ ماننے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ داعی کو یہ فرما رہے ہیں اس آیت میں فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اس دین کی طرف تم لوگوں کو بلاتے رہو، اپنی دعوت دیتے رہو، اور تم خود جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر قائم رہو. اور ان یعنی جو مخالف فریق ہے جو دین کو نہیں مانتا، ان کے کہنے پر نہ چلو. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات پر کان نہ دھرو، اپنے دین پر قائم رہو، کتاب پر مضبوطی سے جمے رہو، اور تم یہ اعلان کر دو آمنت بما انزل اللہ من کتاب. یعنی تمہارا اس میں نقطہ یہ ہے سمجھنے کا کہ یہ داعی کو کہا جا رہا ہے کہ اے داعی تم اپنے دین پر قائم رہو، مخالف اگر تمہارے دین کو نہیں مانتے نہ مانے، ان سے کہو کہ بھئی میرا تو یقین ہے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میرا تو جو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے، یعنی جو دین ہے، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، میرا تو اس پر یقین ہے، میں تو اسی کے مطابق چلوں گا. اور وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل و انصاف کرو، یعنی تم سے حجت نہ کروں، انصاف، تمہیں مجبور نہ کروں دین کے لیے اور تم سے حجت بازی نہ کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی رب ہے اور ہمارا بھی رب ہے، ایک ہی رب ہے. اور اگر تم نہیں مانتے، اے دین کو تسلیم نہ کرنے والے، دیکھیں یہ جہاں اگر غیر مسلموں کی بات ہو رہی ہے تو جو صاحب قرآن ہے ظاہر ہے کہ وہ تو دعوت یعنی آج کل کے زمانے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ غیر مسلم کی تو بات الگ ہے، اور ہمارا کام یعنی فی الوقت میں ظاہر ہے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرا خطاب جو ہے وہ مسلمانوں سے ہے جو دین کو نہیں مانتے، دین اسلام کو نہیں مانتے، کلمہ طیبہ کی حقیقت کے قائل نہیں ہے، رسالت کے پروگرام کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے. تو اب یہ ہے کہ جو سمجھنا نہیں چاہتا ان سے زیادہ بحث و تکرار نہیں کرنی آپ نے. جو بھی ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں اور دعوت کو یعنی وہ دلچسپی نہیں رکھتا تو آپ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں. لا حجت بیننا و بینکم، تمہارے درمیان کوئی بحث و تکرار نہیں ہے. قرآن میں یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے حجت نہ کرو، بحث و تکرار نہ کرو. دوسری جگہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہلوں سے ان کی کوئی بات ہوتی ہے وہ نہیں مانتے تو ان کو سلام رخصت کہہ کے رخصت ہو جاتے ہیں، یعنی ان سے بحث نہیں کرتے. یہاں بھی وہی طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بھئی دیکھیں نزاع، جھگڑا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عام طور پہ آپ دیکھ لیں ہمارے جو فرقہ واریت ہے اور اس میں یہ مناظرہ جو ہے اور یہ عام ہے، مناظر اسلام. دیکھیں کوئی بھی اپنے موقف سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ دیکھ رہا تھا، دیوبندی اور بریلوی عالم، دونوں بڑے بڑے عالم تھے بیٹھے ہوئے، ابھی بھی یوٹیوب پہ وہ کلپ موجود ہوگا. وہ بریلوی عالم آتا ہے کہتا ہے کہ یہ اختلافات کو کم کرتے ہیں اور مل کر بیٹھتے ہیں اور مل کر جدوجہد کرتے ہیں دین کی. تو وہ دیوبندی عالم کہنے لگا کہ پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ ہمارے بزرگوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے بارے میں تمہارا اختلاف ہے کہ ان کی یہ عبارتیں جو ہیں یہ شرکیہ ہیں.
اگر تم اس کو شرکیہ مانتے ہو، یعنی گفتگو کا خلاصہ میں بیان کروں، اگر تم ہمارے بزرگوں کا کلام شرکیہ مانتے ہو تو پھر ہم تمہارے ساتھ نہیں بیٹھتے اور تمہارے ساتھ نہیں ملیں گے۔ پہلے تم ہمارے بزرگوں کو صاف کرو، ان پر فتویٰ نہ لگاؤ شرک کا یہ وہ۔ تو بہرحال وہ فیصلہ نہ ہو سکا، اور بریلوی عالم جو ہے وہ اپنا سا منہ لے کے چلا گیا۔ اب دیکھیں میں تو جو بھی ہے اس پہ بات نہیں کروں گا، کیونکہ ہر ایک اپنے مسلک کے بارے میں بہتر جانتا ہے، میرا کسی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ویسے ہی میں نے یہ آپ کو بیان کر دیا۔ تو دیکھیں حجت، دلیل، مناظرہ، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل بہت سے مناظرے ہوتے ہیں، میں دیکھتا مطلب وہ نظر سے گزرتے رہتے ہیں، میری کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن بڑی سخت باتیں، کوئی ہنسی مذاق اور ایک دوسرے کے بعض اوقات گالم گلوچ، سخت باتیں، یہ تو طریقہ نہیں ہے دین کا نا۔ بہرحال یہ ہو رہا ہے آج کل۔ دیکھیں دین سادہ ہے اور بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج، تنگی نہیں ہے۔ ولم کتاب انزلناہ الیک، وہ آیت ہے نا، ولم یکن لہ عوجا لتنذر بأسا شدیدا من لدنہ، اس میں کوئی تنگی، کوئی کجی نہیں ہے، دین میں کجی نہیں ہے۔ یہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ضد، انا پرستی، ہٹ درمی، پھر دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ ہمارے شیخ عبد الرحیم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور رحمت نازل فرمائے، پنجاب میں تھے، تبلیغ کرتے تھے پنجاب میں، اور تو وہاں پر ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ بھئی تم کسی فرقے کے ساتھ مل جاؤ، ایسے تمہاری یعنی تمہارے کوئی تمہیں نہیں لے گا، تمہاری دال نہیں گلے گی۔ دال گلنے سے مراد یہ ہے کہ تمہاری جیب گرم نہیں ہوگی۔ کسی فرقے کے ساتھ مل جاؤ، مخالف فرقے پہ اس کو مجلس گرم کرو، الزامات لگاؤ، لوگ تمہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے تو نہیں مانا وہ، لیکن یہ مشورہ ان کو دیا گیا ہمارے شیخ کو۔ یعنی آپ دیکھ لیں، یعنی مجھے کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا کون سا مکتب فکر ہے؟ جب میں کہتا ہوں کہ کوئی نہیں ہے تو ان کو حیرانی ہوتی ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کا کوئی مکتب فکر نہ ہو، آپ کا کوئی خاص وہ نہ ہو۔ بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے تمہارے درمیان، یعنی حق کو نہ ماننے والوں، تمہارے درمیان کوئی حجت بازی ہے نہیں، کوئی بحث و تکرار ہے نہیں۔ ہم سب اللہ کے پاس جائیں گے اور وہاں پر دیکھا جائے گا۔ اگلی آیت، والذین یحاجون فی اللہ، ترجمہ پہلے میں پڑھ دیتا ہوں۔ اور جو لوگ یحاجون، اللہ کے دین کے بارے میں جھگڑتے ہیں، من بعد مستجیب لہ، بعد اس کے کہ اسے قبول کر لیا گیا، حجتہم داحدۃ عند ربہم، ان کے رب کے نزدیک ان کی بحث و تکرار باطل ہے، وعلیہم غضب، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اس کا مطلب واضح ہے کہ اگر ایک انسان حق کو قبول کر لیتا ہے اور دوسرا شخص اس حق کے بارے میں بحث کرتا ہے یا تکرار کرتا ہے کہ بھئی یہ تم نے اپنے آپ سے کیا بنا لیا، تم تو ملا بنتے جا رہے ہو، اور تم ایسا نہ کرو، تمہیں تو دنیا بھی کمانی ہے اور دنیا کے ساتھ بھی رہنا ہے، یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی حجت بازی باطل ہے۔ دیکھیں دین خالص اللہ کا ہے،
ایک بات نوٹ کر لیں، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ کے الفاظ آئے قرآن شریف میں کہ تم خالص اللہ کی بندگی کرو اور زندگی اس کے لیے خالص کر دو، یعنی صرف اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارو۔ تو اگر کوئی شخص، اب دیکھیں ہمارے یعنی ہم لوگ تو منافق ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اس پہ سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ ہمارا کوئی یعنی ہمارا یقین نہیں ہے، اور یہ بات بھی واضح ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ دین اسلام کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے۔ ہم اپنی حقیقت کو بھی نہیں جانتے، ہم اپنی منزل کو بھی نہیں جانتے، ہم اپنی منزل کے راستے کو بھی نہیں جانتے، راستے پر چلنے کے طریقے سے بھی واقف نہیں ہیں۔ تو جہاں تک یہ ساری باتوں کا تعلق ہے تو اب یعنی دیکھیں آج کا جو زمانہ ہے، یعنی آج جیسے لوگ پائے جاتے ہیں نام نہاد مسلمان، برائے نام مسلمان اور مردم شماری والے مسلمان، تو ہمارا تو یعنی یقین سے تو دور کا بھی تعلق نہیں ہے، جس کو ایمان کہتے ہیں، جو کہ شرط اول ہے۔ یعنی جنت میں داخلے کے لیے شرط اول جو ہے وہ ایمان باللہ ہے، ایمان بالآخرت ہے، ایمان بالرسالت ہے۔ ان تینوں پر ہمارا یقین نہیں ہے، اور ہمارے بارے میں تو دیکھیں ہمارا رویہ بالکل واضح ہے کہ ہم لوگ دنیا پرست ہیں، دنیا دار ہیں، ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا دنیا ہے، مقصود محبوب اور مطلوب دنیا ہے۔ ہم لوگ دنیا کے لیے جی رہے ہیں، اللہ کے لیے ہم جینا نہیں چاہتے۔ اب مثال کے طور پہ ایک بچہ ہے ہمارے گھر میں، بچہ ہے وہ کسی اچھی مجلس جاتا ہے، کسی درس میں بیٹھتا ہے اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے، اپنی عادتوں کو دین کے مطابق کر لیتا ہے، اللہ کو لبیک کہہ دیتا ہے، تو اس کا والد اس سے جھگڑنے لگتا ہے۔ یہ اس آیت کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے باپ جو ہے سیدھے راستے پر آ گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دے دی، اس سے پہلے جو تھے وہ دین کے خلاف زندگی گزار رہا تھا، اب دین کے مطابق وہ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو سب سے پہلے یعنی پہلے تو داڑھی مونچھ نہیں تھی، کلین شیو تھا، اب داڑھی رکھ لی مٹھی پر اور کوشش کر رہے ہیں، داڑھی بڑھا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ عورتیں کیا، ہم سب لوگ جو لوگ کر رہے ہیں اس یعنی وہی طریقہ پسند کرتے ہیں، کیا عورتیں اور کیا مرد۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے زیادہ داڑھی نہ بڑھانا، اس کو تم ایسا کرو فرنچ کٹ کر لو، اگر داڑھی چھوڑ ہی رہے ہو فرنچ کٹ کر لو، یہ مٹھی بھر داڑھی تو تم مولوی بن جاؤ گے، پھر میں مولوی کی بیوی کہلاؤں گی، یہ تو میرے لیے تو بڑی شرمناک بات ہوگی۔ ہم شرم محسوس کرتے ہیں دین پر عمل کرنے میں، یہ بات جو ہے آپ نوٹ کریں، ہمیں شرم آتی ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے میں، پھر بہت بڑا نقصان سمجھتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے میں بہت بڑا ہم نقصان سمجھتے ہیں، اور یہ کافرانہ خیال ہے۔ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ الْأَرْضِ، کافر یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو لوگ ہمیں اچک لیں گے، ہمارا سب کچھ خراب ہو جائے گا، ہماری دنیا برباد ہو جائے گی۔ یہی تصور آج ہمارا ہے۔ دیکھیں اگر ہمارا یہ خیال ہوتا کہ دین کو قبول کرنے یا اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے یا اپنی منزل اللہ کو بنانے یا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے میں ہماری دنیا اچھی ہو جائے گی، تو سب لوگ جو ہے رجوع نہیں کر لیتے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ہم سب لوگوں نے اللہ سے رخ پھیرا ہوا ہے، اپنا رخ ہم نے دنیا کی طرف کیا ہوا ہے۔ عام طور پہ ایک رویہ ہے کہ بھئی لوگ جو کر رہے ہیں وہ کرو، تو بچہ ٹھیک ہوتا ہے، پڑھ لکھ جاتا ہے کہ ادارے میں نوکر ہو جاتا ہے، وہاں رشوت ہے، رشوت کے بغیر تو کام نہیں چلتا، بس وہ بھی راشی بن جاتا ہے۔
یہ آج کل کے نئے میں دیکھتا رہتا ہوں، میری یعنی خاصی عمر ہو گئی ہے، اور یہ بچوں کو میں دیکھتا ہوں. بچے میں مطلب یہ ہے کہ نوجوان طبقہ کلرک ہو جاتا ہے، افسر ہو جاتا ہے. نوجوان افسر جو مجھ سے چھوٹا ہے وہ کہتا ہے پہلے رشوت لاؤ تو پھر کام بنے گا. مجھ سے خود مطالبہ کیا ایک افسر نے، اور وہ بچہ سا تھا. بچہ مطلب یہ ہے کہ یعنی نئی پود تھی، مجھ سے کم از کم 20 سال چھوٹا، یعنی 30، میری 65 سال ہے، وہ 30 سال کا ہوگا. شادی شدہ بچوں والا آدمی، لڑکا، ظاہر ہے 30 سال کا تو لڑکا ہی ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ بھئی پیسے لاؤ تو پھر بات کریں گے. اب وہ جیسے معاشرے میں گیا تو بس، اور یہ دیکھیں ہم یعنی یہ مال حرام کو ہم کوئی نہیں سمجھتے بری بات. رشوت کرپشن عام ہے، لیکن میں دیکھیں رشوت اور کرپشن کی بات نہیں کر رہا. مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں آ کے اپنا رخ کس طرف کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے، اپنی منزل کو پہچانتے ہیں کہ نہیں پہچانتے، منزل کی طرف رخ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. مسئلہ بنیادی یہ ہے. اعمال کی تو بعد میں بات آتی ہے، میں اعمال کی بات نہیں کرتا آپ سے، اور اعمال اگر میں بیان بھی کرتا ہوں تو اس کا یعنی سمجھانا مقصود ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے اعمال ایسے ہیں. بہرحال اب یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں ہم، وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ، یعنی ایک کوئی بھی ہو، ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، اس نے شرعی پردہ شروع کر دیا، نیک راستے پر چل پڑی، اور زیادہ فیشن نہیں کر رہی، اور نہ محرم کے سامنے نہیں آ رہی، نماز 5 وقتہ شروع کر دی، تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کس طرف چل پڑی ہے. اس نے پورے اپنے آپ کو ڈھک لیا ہے اچھی طرح، اور وہ نہ سلیو لیس پہن رہی ہے نہ ہاف سلیو پہن رہی ہے، اور یہ بازو اس کے بالکل ڈھکے ہوئے ہیں. تو والدین، دیکھیں میں سچ بات کہہ رہا ہوں، والدین پریشان ہو جاتے ہیں. میں اپنا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. بعض اوقات کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ اپنا فضل کیا تھا، اپنا راستہ دکھا دیا تھا. بچپن سے میں کلاس 8 میں تھا، اور کلاس 8 میں تو داڑھی نہیں تھی میری. پھر آہستہ آہستہ کلاس 10 میں جب داڑھی آنے لگی، مطلب میں 15 سال کا ہونے لگا، تو تھوڑے بال آتے گئے، اور تھوڑی سی وہ داڑھی مونچھ ہو گئی. تو میرے گھر والوں میں سے کسی نے کہا کہ اب اس کی داڑھی مونڈے گا، ہم مٹھائی منگوائیں گے. تو خیر یہ وہ مٹھائی تو پھر نہیں آ سکی. اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا، اب بھی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل مجھ پہ ہے. تو یہ گھر سے ہماری مطلب یہ بات ہوئی تھی کہ بچہ جوان ہو رہا ہے، اب یہ داڑھی مونڈے گا اور اس طرح پھیرے گا، اور ہم خوشیاں منائیں گے. اب یہ دیکھیں، یہ میں نے تو اپنی ایک مثال دے دی نا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. تو یہ سارے معاشرے کا یہ مسئلہ ہے. والدین اپنے بچے کو دیندار دیکھنا نہیں چاہتے، عام طور پہ اللہ والا نہیں دیکھنا چاہتے، کہتے ہیں دنیا کا گدھا بنانا ہے اسے. عام طور پہ یہ مسئلہ ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی ایک بندہ اگر صحیح راستے پر چل رہا ہے اور وہ پھر اس سے اس کے والدین جھگڑا کر رہے ہیں، یحاجون فی اللہ، کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو. ایک واقعہ جاتے جاتے میں ایک واقعہ بھی سنوں. ایک لڑکا تھا، آج سے مطلب تقریباً 10-15 سال پہلے کی بات ہوگی. ایک مجھ سے کم عمر لڑکا تھا اور پرانا جاننے والا تھا، میرے پاس آتا رہا، میں اسے باتیں کرتا رہا ہدایت کی. تو وہ اس کا دل نرم ہو گیا، اس نے داڑھی چھوڑ دی. اور پھر بہرحال میں نے اس سے کہا بھئی تم اپنے لیے کوئی رہنما تلاش کر لو. تو گیا، وہ کوئی ڈھونڈ لیا اس نے رہنما، کوئی یعنی ڈبہ پیر اس کے ہاتھ لگ گیا.
تو سب سے پہلے ڈبہ پیر نے اس کی داڑھی منڈوائی. یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگ جس طرح زندگی، اب اس کی اپنی بھی داڑھی نہیں تھی، ڈبہ پیر کی اس کی بھی داڑھی نہیں تھی، تو دنیا دار تھا، اس کو دھوکہ لگ گیا، تو سب سے پہلے اس نے اس کی داڑھی منڈوائی کہ بھئی، اور کہا کیا لوگ جس طرح زندگی گزار رہے ہیں اس طرح گزارو، یہ تم کیا مطلب تم نے اپنے آپ کو بدل لے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہ ڈبہ پیر تھا جو دنیا دار تھا اور اس کو دھوکہ لگ گیا. پھر بہرحال جو ہوا سو ہوا، میں تو اس کی لیکن داڑھی منڈوا دی اس نے. خیر بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحدۃ. یہ ایک دیکھیں اس میں بڑا پیغام ہے. اگر آپ کسی کو بھی اللہ کے راستے پر چلنے سے روک رہے ہیں یا اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ پر پھر اللہ کا غضب ہوگا. لہو حجتہم داحدۃ عند ربہم. یہ بحث و تکرار جو آپ اس نیک لڑکا ہے، لڑکی ہے، عورت ہے، مرد ہے، جو بھی ہے، اس سے آپ بحث و تکرار کر رہے ہیں. ہوتے ہیں یہ دیکھیں، صحبت جو ہے بڑا اثر ڈالتی ہے. برے لوگوں کی صحبت آپ کو برا بنا دے گی. لیکن یہاں پہ جو مضمون ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے گمراہ لوگو، تم اگر کسی کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہو تو تمہاری ایک تو یہ بحث و تکرار جو ہے یہ باطل ہے. حجتہم داحدۃ عند ربہم وعلیہم غضب، اور تم پر اللہ کا غضب ہے اور تمہارے لیے بہت شدید عذاب ہے. تو یہ دیکھیں، یہ سارے رویے ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں اور یہ ہمیں پیش آتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ تم حق کا ساتھ دو، بجائے اس کے کہ جو لوگ حق پر ہیں ان کو ان کے راستے سے ہٹاؤ. ایسا نہ کرو. اگر ایسا کرو گے تو تم پر میرا غضب ہوگا اور تم پر شدید عذاب کہ تم مستحق ہو جاؤ گے. بہرحال آج ہم نے آیت نمبر 15 اور 16 میں بات کی، اور اس میں تمام گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی جو لوگ ہدایت قبول کر چکے ہیں اور داعی بنے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو اور خود بھی اس راستے پر قائم رہو، اور جو باطل سے نہ دبو. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ. باطل کے سامنے نہ دبو، باطل سے نہ دبو، اپنے دین پر قائم رہو، استقامت اختیار کرو، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو. اگر کوئی نہیں مانتا تو ان سے بحث و تکرار نہ کرو. لا حجت بیننا و بینکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. تو یہ ساری باتیں ہیں آپ کو بھی، یہ ہمارے لیے ہیں، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حجت بیننا و بینکم اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر. والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتہم داحدۃ عند ربہم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا، اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور کہہ دو کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں۔ خدا ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں، خدا ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شدید۔ اور جو لوگ خدا کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے، اور ان پر خدا کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم